اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے متعلق شہداء کی عزت اور تکریم اور ان کا اعزاز اور ان کا انعام اور اکرام کے متعلق ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر جہاد کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور جہاد کے متعلق قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی خواہش کا یہ اظہار فرمایا ہے: لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو مجھے دوبارہ زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کرے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس طرح اللہ کے راستے میں مارا جاؤں اور شہید ہو جاؤں، اور اللہ پھر مجھے زندگی عطا کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی عطا کرے، پھر شہید ہو جاؤں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، وہاں پر جنتی لوگ بھی تھوڑی حسرت اور افسوس کریں گے کہ ہم نے کاش دنیا میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا ہوتا اور بہت زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہوتا، تو آج ہمیں اس سے اور اعلیٰ انعامات، اعلیٰ مقامات اور عظمت اور فضیلت نصیب ہوتی۔ لیکن کوئی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے۔ ہر جنتی یہ چاہے گا کہ بھئی میں نے دنیا میں اگر نیک اعمال اور زیادہ کیے ہوتے تو اللہ مجھے جو ہے اور زیادہ انعامات دیتا۔ لیکن شہید آدمی وہ جنت کے اندر یہ خواہش کرے گا کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج تاکہ میں تیرے راستے کے اندر کٹ جاؤں، مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، ریزہ ریزہ ہو جاؤں اور خون بہے میرا، پھر تو مجھے جنت کے اندر داخل کرے، پھر تو مجھے دنیا کے اندر بھیجے۔ اور پھر اسی طریقے سے یعنی اللہ جل شانہ سے شہید یہ خواہش کرے گا کہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیجا جائے تاکہ اللہ کے نام پر اللہ کے راستے کے اندر مجھے دوبارہ شہید کیا جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے جہاد ایک بڑا حکم نازل فرمایا ہے، اور جہاد ہی سے پوری دنیا انسانیت کی یہ روح ہے، اور اسی سے انسانیت زندہ ہے۔ آج اگر جہاد نہ ہوتا، یہ ہماری افواج پاکستان اگر یہ جہاد نہ کرتے، یہ ہمارے بارڈروں کے اوپر پہرے نہ دیتے، یہ ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے شہروں میں، ہماری بستیوں میں امن و امان قائم نہ رکھتے، اور یہ راتوں کو جاگ کر ہمارے لیے یہ آسانی کا سامان نہ کرتے، تو آج کفریہ طاقتیں ہم پر چڑھ دوڑتی اور نیست و نابود کر کے ہمیں چھوڑ دیا جاتا۔ اس لیے یہ افواج پاکستان اور کل عالم کے جتنے مجاہدین ہیں، ان سب نے اپنے اپنی سرحدوں کی حفاظت کی ہوئی ہے، اپنے اپنے ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ اسلام والوں نے، مسلمانوں نے اپنے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اس لیے لوگ اسلام کا چہرہ اور اس کا حلیہ بھی نہیں بگاڑ سکتے،
اور ملک پاکستان کے اندر بھی انتشار، فسادات اور افتراق اور اختلاف بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان مجاہدین کو اور ہمارے ملک کی افواج کو ایسی ثابت قدمی عطا فرمائی ہے کہ یہ رہتی دنیا تک مثال ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم قرآن و حدیث سے کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے قریب حضرت نعمان بن بشیر بیٹھے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے والا عمل اختیار کر لوں تو مجھے اور کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک دوسرا آدمی کہنے لگا کہ اسلام لانے کے بعد اگر میں مسجد حرام کی صفائی ستھرائی اور یہ سارا انتظام میں کیا کروں تو مجھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تمہارے بتائے ہوئے دونوں عملوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو جھڑکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھ کر اتنی بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، تو آج تمہارا جو اختلاف ہے اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کروں گا۔ آج جمعے کا دن ہے، حضور علیہ السلام جمعے کی نماز پڑھائیں گے، تو نماز کے بعد میں ان سے یہ مسئلہ پوچھوں گا کہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑھیا عمل، افضل عمل وہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے یا مسجد حرام کی صفائی کرنا ہے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی: اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کر لیا ہے جو اللہ جل شانہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ جہاد سب سے بڑا عمل ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنے سے بھی بڑھ کر عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اعلاء کلمت اللہ کا احیاء ہوتا ہے، پورے عالم کے اندر کلمہ اللہ کا زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم جان لیں کہ اللہ جل شانہ کے ہاں کون سے عمل زیادہ محبوب اور افضل ہے تو ہم وہ عمل کر لیا کریں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کافروں کے ساتھ لڑنا، یہ عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسی ضمن کے اندر جتنے بھی اللہ کے راستے میں لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جتنے بھی لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، اے لوگوں ان کو تم مردہ مت سمجھو اور مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کو خاص زندگی حاصل ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی قرآن مجید کے اندر یہ آیت بھی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کیا گیا، مارا گیا، وہ مردہ ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جو شہداء ہیں وہ جنت کے اندر پھر رہے ہیں اور ان کو جنت کے اندر زندگی حاصل ہے۔ دنیا کی نظروں میں تو وہ مر چکے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسی حیات، ایسی زندگی عطا کی ہے کہ دنیا والوں کو بھی ان لوگوں کو یہ کہنا کہ بھئی یہ مردہ ہیں، یہ مردہ کہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے حیات جاودانی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کی افواج جو اللہ کے راستے میں بھی لڑتے ہیں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی شہید ہو جاتے ہیں، امن و امان قائم کرتے ہوئے بھی شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی جاتے ہوئے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ جہاں ٹاکرا ہوتا ہے، وہاں بھی ہماری ملک افواج نے جہاد کر کے شہداء کی بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے، اور اپنے ملک کے امن و امان کو قائم کرتے ہوئے بھی شہداء کی ایک تاریخ رقم کی ہے، اور اپنے بارڈروں پر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی اپنی جان کو گنوا کر، اپنے آپ کو شہید کروا کے بہت بڑا ثواب حاصل کیا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی انہوں نے حاصل کی ہے۔ اس لیے ہماری ملک افواج پاکستان جو ہماری افواج ہے، اس کے اندر شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ہم مسلمانوں کی تو حضور علیہ السلام کے زمانے سے ایک فہرست ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو لوگ شہید ہوئے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیسیوں ایسے صحابہ اکرام جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزازات دیے، ان کو انعام دیا، دنیا میں بھی ان کو القاب دیے گئے۔ کسی کو کہا کہ سید الشہداء، یہ شہیدوں کا سردار ہے، کسی کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا گیا، کسی کو اللہ جل شانہ نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اسی طرح خالد بن ولید جیسا سپہ سالار جو اللہ کے راستے کے اندر لڑتا رہا، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ تو ان مجاہدین کو اور اسلام کے غازیوں کو اور اسلام کے شہیدوں کو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازات، القابات اور ان کو گولڈ میڈل اور ایسے تمغہ شجاعت دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ اسی طرح ہماری افواج پاکستان کے جو شہید ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اور اپنے ملک کی حفاظت کی، اپنی زمین کی حفاظت کی، اور اپنے ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج جو ہم میں سے کچھ گنے چنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تنخواہیں لے کر یہ کام کرتے ہیں، یہ تو ملازم ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تنخواہ لے کر کام کرنا یہ ملازمت نہیں کہلاتا، جان دینا اور بات ہوتی ہے۔ تنخواہ لے کر اگر جان دینے والی بات ہو تو ہم سب مل کر تم لوگوں کو تنخواہیں دیں گے۔ تم کیا اپنے ملک کے لیے جان دے سکتے ہو؟ تم اپنے بچوں کو یتیم کرا سکتے ہو؟ تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرا سکتے ہو؟ کسی میں کوئی ایسا دم خم نہیں ہے، لیکن جس نے اسلام کی وردی پہن لی، جس نے اپنے ملک کی وردی پہن لی، اور جس نے اپنی افواج کی وردی پہن لی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ میں اپنے ملک کی بھی حفاظت کروں گا، اپنے دین کی بھی حفاظت کروں گا، اسلام کی بھی حفاظت کروں گا، اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کا مقام اور مرتبہ پورے عالم کے اندر سارے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے، بلکہ اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مردہ نہیں ہیں، یہ شہید ہیں اور یہ زندہ جاوید ہیں، ان کو حیات جاودانی حاصل ہے۔ اور یہ روایات کے اندر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور یہ عرش کے نیچے قندیلیں ہیں،
उन कंदीलों के अंदर जाते हैं, जहां जन्नत में चाहते हैं वहां फिरते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास से रिज़्क़ इनको मिलता है, ये वहां खाते हैं। अल्लाह ने इनको हमेशा हमेशा की इज्जत और हमेशा हमेशा की जिंदगी अता की है। और दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने उनको ये इनाम दिया कि खून का जब पहला कतरा जमीन पर गिरता है शहीद का, तो अल्लाह उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। ये हमारी मुल्की अफवाज जो अफवाज पाकिस्तान है, अल्लाह जल्ल शानु इसको हमेशा कायम और दायम रखे, इसकी इज्जत, अजमत और इसकी फौकियत को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत चारदांगे आलम के अंदर फैला दे, और इनको इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अपने मुल्क के लिए ईमान, यकीन और तंजीम के साथ और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इसी तरह जिस तरह कुर्बानियाँ देते रहे हैं, क़यामत तक कुर्बानियाँ देने वाला और इसकी तौफीक अता फरमा, और हम सबको इनकी मदद, इनकी आनत और इनके साथ ताउन करने की और इनके साथ मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जल्ल शानु हम सबको अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हमदर्दी, खैरखाई और उनके साथ मोहब्बत रखने की तौफीक नसीब फरमाए। जो हजरात हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।